سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا وإمامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب جنتیوں کا آواز چل رہا ہے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے پاس جو جائیداد ہوگی نا، 1000 برس تک انسان چلے تو اس کی جائیداد تک جو ہے نا حاصل نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح اور شام مشرف ہوگا۔ یعنی کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو سال میں خدا کا دیدار نصیب ہوگا، کچھ کا مہینے میں، کچھ لوگوں کو ہفتے میں، اور کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو صبح بھی دیدار خدا کا ہوگا اور رات کو بھی خدا کا دیدار ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل جب حکم ہو چکا ہوگا اور سارے لوگ جو ہے نا جہنم اور جنت میں جا چکے ہوں گے، اس وقت ایک گروہ یعنی ایک جماعت ایسی ہوگی جن کو جنت میں جانے کا حکم مل چکا ہوگا لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان سے فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے تو جنت کا ٹھکانہ متعین کر دیا گیا ہے، جاؤ اپنی جنتوں میں۔ تو وہ کہیں گے نہیں، جب تک ہم کو خدا کا دیدار نہیں ہوگا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر ان لوگوں کو خدا کا دیدار ہوگا، اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنت اور جنت کے اعلیٰ ترین نعمتوں کو ہم نے سماعت کیا۔ اب بہت زبردست بیان، دل کو تھام کر دوزخ کا بیان سماعت کریں۔ جس خوشی کے ساتھ جنت کے متعلق بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محلات کو سماعت کیا، اب جہنم کے خوفناک منظر کے سماعت کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچے وہ ایک شمع ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی بھی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کہ اتنا سوچ خیالات میں آئے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و حدیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں، ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ جہنم بھی جانتا ہے کہ میرے اندر اگر انسان آیا تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، تکلیفوں کا پہاڑ اس پر گزرے گا۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ فاتقوا النار التي، تو اس آگ سے بچو، حکم ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگ خود کو بھی
اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وقود الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ حکم صاف، جہنم سے ڈرو اور جہنم سے بچو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے یعنی پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے۔ آگ جلتی ہے نا تو دیکھو وہ پھٹ کر کے ایک پھول ادھر جا کے گرتا ہے۔ یا اس کی سب سے بڑی مثال جب وہ دو لوکھنڈ کے چیز کو جوائنٹ کرتے ہیں نا، ویلڈنگ کرتے ہیں، تو وہ کیسا اس کے شرارے پھوٹ کر کے دور گرتے ہیں، تو ویسا جب آگ جلے گی تو اس کا جو پھول ہوگا جب وہ اڑے گا تو وہ بہت بڑے بڑے محلوں کے برابر ایک پھول ہوگا۔ گویا زرد اونٹوں کی قطار کی پیہم آتے رہیں گے، ایک نہیں ہوگا، بس وہ لگاتار جو نا پھوٹتے رہیں گے شرارے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ ایندھن اسے کہتے ہیں جیسے پیٹرول ہے اس سے گاڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیزل ہے اس سے جو ہے نا دوسرے چیزیں چلتے ہیں جیسے ایروپلین وغیرہ۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ سے 70 جزء میں سے ایک جزء ہے، یعنی جہنم کی آگ کے اثرات میں 70 حصے کیے جائیں تو ایک آگ جو ہے نا دنیا کی آگ ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھ کو ہی دیا جائے، وہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زندگی زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ یعنی ساری زندگی میں یہ زمین پوری تیری کر دی جائے، پوری زمین تیرے حوالے، تو اس کا مالک ہے، اور یہ کہا جائے کہ تو اس کا فدیہ دے دے اور یہ عذاب سے بچ جائے۔ عرض کرے گا ہاں، فرمائے گا جب تو پشتے آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جب تو دنیا میں تھا تو ہم نے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا، کیا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا اور ہمارا انکار کیا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھوکائی گئی، یہاں تک کہ لال ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ کالی ہو گئی، اور اب نیلی کالی آگ رہے گی۔ جتنا دکھایا جائے گا وہ آگ اتنی بھڑکتی اور مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ جس میں روشنی کا نام نہیں، جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کے کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو اسے زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت ناک صورت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ کانپنے لرزنے لگے، انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین دھنس جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں، بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے گرمی۔ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا
جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دنیا کی آگ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، دنیا کی آگ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے اور جیسے ہی اس کی چیخ اس آگ کے جلنے سے نکلتی ہے تو جہنم، اس آگ جو ہے، جو دنیا کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ، دنیا میں یہ شخص مجھ سے جل گیا، جہنم کی آگ سے نہیں جلنا چاہیے، جہنم کی آگ سے اس سے بچا دے۔ بتائیں کہ جہنم کی جو دنیا میں آگ ہے وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور جہنم خود جو ہے نا ایک جہنم کے کنویں سے جس کا نام ویل ہے اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ جہنم ہے، اس کے ورناکے ابھی آگے اور آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔